اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت برائے ظہور وارث امیر المومنین بلند تر صلوات۔ آباد رہیے، سلامت رہیے۔ دعا گو ہوں میرا مالک آپ سب کا اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں، اس عرش عزا پہ جسے آپ فرش عزا کہتے ہیں، مالک یہاں تک پرواز بنا پروں کے پرواز کر کے آپ سب کا چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے قدم چل کر آپ یہاں تک پہنچے ہیں، جتنی منزلیں طے کر کے آپ یہاں تک پہنچے ہیں، میری دعا ہے مخدومہ عالیہ صدقہ سرکار امیر کا آپ کو اپنی اتنی ہی مزید قربت عطا فرمائے۔ بالخصوص جس خلوص اور عبادت کی نیت سے خانوادہ ملک صاحب، ان کے صاحبزادے حیدر بھائی، ان کے احباب، عزیز، اقارب، دوست، ماتمی، سنگتی، اہل ولا، اہل عزا، منتظرین ولی العصر، محبان محمد و آل محمد، جس نے بھی مل کر ان کے ساتھ ظاہری طور پر مالک کے اس ذکر کی زینت بننے کے لیے جو بھی کاوش اور کوشش کی ہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے۔ ہمیشہ کی طرح ایک جملہ ضرور کہوں گا، مرحومین جو چلے جائیں اس جہان فانی سے جہان ازلی کی طرف، تو سابقین میں، لواحقین میں، ورثاء میں، بڑے ہوں یا چھوٹے، ایک بات ضرور پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارے جانے والے مغفور ہیں، محشور ہیں، مغفرت ہو گئی ہے؟ خصوصاً اولاد ضرور پوچھتی ہے۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا رہوں گا، اگر باپ چلا گیا ہے تو اس کی اولاد کو دیکھو، اگر اولاد ولایت پہ ہے پھر تمہیں دعا مانگنے کی ضرورت بھی نہیں، وہ جنت میں ہی گئے ہیں۔ آپ سلامت رہیے۔ اولاد اگر ولایت پہ ہے تو تربیت کرنے والے ان کا مقام جنت ہے، اور اگر اولاد ماتمی ہے تو پھر ان کا مقام قربت حسین ہے۔ آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے۔ یہ دمکتے مسکراتے چہرے یقیناً اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ اس جملے کی مجھے مزید شرح کی ضرورت بھی نہیں۔ جنت کچھ اور ہے، قربت حسین کچھ اور ہے۔ جنت کچھ اور ہے، قربت حسین کسی اور ہی منزل کا نام ہے۔ جنت جس کے قریب ہو کے جنت بنی اسے حسین کہتے ہیں۔ آپ سلامت رہیے۔ اور خاص طور پر یہ جملے میں نظر کروں گا ملک صاحب مرحوم مغفور محشور، جو کہ یقیناً یہاں موجود ہیں، اب آپ اور ہم نہیں دیکھ پا رہے تو الگ بات ہے، اسی مسکراتے چہرے کے ساتھ، کیونکہ غیر ممکن ہے
کہ جن کے نیت سے، جن کے ہاتھوں سے یہ صف عزا کی ابتدا ہوئی وہ نہ ہوں یہاں، اور خاندان کے دیگر جملہ مرحومین، آپ کے اور ہمارے جملہ مرحومین، ہمیں آپ کو آنے میں تاخیر ہوتی ہے، انہوں نے ٹریفک سگنل پار کر کے نہیں آنا، وہ آپ سے پہلے آئے ہوتے۔ مالک آباد رکھے، اور ظاہری وقت ہے 5 مجالس ہیں، اور 5 دن تک انشاءاللہ مالک نے اس دم میں دم رکھا، تو 21 رمضان تک آپ سے گفتگو رہے گی 5:30 بجے انشاءاللہ۔ آپ سے میں کوشش کریں گے کہ ممبر پہ ہوں تاکہ تفصیلی گفتگو ہو سکے، اور ظاہری بات ہے عنوان مالک علی کے ایام ہیں، تو عنوان تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہماری ماں نے مقرر کر دیا تھا کہ وہ ہماری زندگیوں کا عنوان ہے علی بادشاہ اور اس کی ولایت۔ تو کیسے ممکن ہے جو دن ظاہری طور پر بھی منسوب ہو میرے مالک سے، تو ان دنوں میں مالک کے سوا کسی اور پر گفتگو، لیکن ایک دنیاوی معاملات ہیں، ان کو بھی طے ہونا ہے، کچھ عنوان تو رکھنا ہے۔ بس میں پڑھوں گا تو پھر آپ اندازہ خود لگائیے گا، اور بالخصوص جو احباب ابھی پچھلے ماہ 2 روزہ مجالس میں موجود رہے، اور فنا پہ ہونے والی اس گفتگو کو جس کے آپ کے اذہان عالیہ نے مستفید کیا، اور میں بھی کچھ سیکھ سکا، کوشش کریں گے اس سے آگے کی گفتگو ہو سکے اور آسان گفتگو ہو سکے، کیونکہ ظاہری بات ہے ایام بھی اس قسم کے ہیں، اس انداز کے، اور یقین مانیے مجھ سے قطعاً مشورہ نہیں کیا تھا یہ بیٹھے محترم، انہوں نے رباعی پڑھنے سے پہلے کوئی ہمارا معاملہ طے نہیں تھا، نہ مجھے پتا تھا، بلکہ رستے میں تو باقی احباب ان کو روک رہے تھے کہ وقت کم ہے، بس جلدی سے آپ نے ممبر، تو انہوں نے ایک رباعی پہ اتفاق، اب وہ کیا پڑھنی تھی مجھے نہیں پتا۔ یہ وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وارث خود موجود ہے، جو آپ کو بتاتا ہے کیا کرنا ہے وہی مجھے بتاتا ہے کیا پڑھنا ہے، وہی اسے بتاتا ہے کیا پڑھنا ہے۔ آپ سلامت رہیے، بس صرف مثال قائم کر رہا ہوں، اس کے لیے ایک چھوٹی سی تمثیل ہے، اور اسی کے اوپر بنیادی طور پر آگے گفتگو بڑھ جائے گی۔ دیکھیے، کائنات میں ہر چیز کے مقرر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی زاویہ، کوئی نہ کوئی پیمانہ، کوئی نہ کوئی ایسا ہندسہ کسی نہ کسی انداز میں رکھا گیا ہے کہ پتہ چل سکے کہ یہ چیز کیا ہے، کتنی ہے، کوئی حجم کے اعتبار سے، کوئی وزن کے اعتبار سے، کوئی قامت کے اعتبار سے، ہر شے کو ماپنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ موجود ہے، ہر شے کو۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اپنی طبیعت میں غیر مطمئن ہے۔ بہت غور سے سنیے گا، بالکل آغاز ہے، انسان اپنی طبیعت میں با اعتبار جبلت ہم غیر مطمئن ہیں، ہم آسانی سے اور جلدی مطمئن نہیں ہوتے۔ آپ تصور قائم کر لیجئے، اپنے آپ کو اپنے ہی ذات کے کٹہرے میں رکھیے، اور ایک لمحے کے لیے پرواز کر کے سوچئے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی ریڑھی پہ کھڑے ہیں اور فروٹ لے رہے ہیں، اور آپ نے کہا ریڑھی باندھ سے کہ بھائی 2 کلو تول دو، اور اس نے اپنے حساب کتاب سے، کیونکہ اس کا تو گزشتہ 20 سال سے یہی کام ہے، اس نے شاپر میں اتنے ہی ڈال دیے جتنے 2 کلو پر 100 گرام اوپر ہوں گے، کم نہیں۔ اب وہ آپ کو اگر بنا پیمانے پہ رکھ کے تولے دے، آپ کبھی نہیں لیں گے، میں کبھی نہیں لوں گا، بھلے وہ کہتا رہے قبلہ یہ 1 سیب اوپر ہی نکلے گا، میں کہوں گا نہیں بھائی مجھے اوپر نہیں چاہیے، تو اپنا نکال لینا لیکن تول کے دے۔ کیوں؟ کیونکہ طبیعت مجھے مجبور کر رہی ہے، طبیعت میں جبلت میں یہ شک ہے کہ پتہ نہیں کم ہو سکتا ہے، بھائی زیادہ کیوں دے رہا ہے، یہ اپنا نقصان کر کے میرا فائدہ کیوں کرے گا۔ یہ ایک طبیعت بیٹھی ہوئی ہے، مائل ہے، ہمیں دیکھنا ہے آنکھوں سے،
اسے تول کے بتاؤ کتنا ہے، ہمیں دیکھنا بتا، ہر چیز کی کاؤنٹنگ کے لیے، ہر چیز کی سونا تولنا ہے تو اس تقڑی میں نہیں تولے گا جس میں سیب تولے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے پیمانہ الگ ہے. یعنی جتنی نفیس وہ صنف ہے اتنا ہی نفیس پیمانہ ہوگا. آپ سلامت رہیے. دیکھیں خمسے کی بنیاد بن رہی ہے اس لیے اس کو محفوظ کیجئے گا. جتنی نفیس، اب ایک ترازو وہ تھا ایسے ہاتھ میں لے کے وہ کھڑے ہوئے تھے، پھر زمانہ بدلا، پھر وہ ہاتھ تھک گیا ان کا پکڑے پکڑے بھائی، تو انہوں نے پھر وہ ایک دوسری تکڑی رکھ لی. پھر وہ زمانہ بھی وہ کانٹوں کا پتہ نہیں چلتا تھا، نیچے چمبک لگا ہے یا کیا لگا ہے، ڈیجیٹل زمانہ آ گیا، اب اس کو دبایا اور یہ، لیکن اب اس پہ رکھ کے وہ نہیں تول رہے سونا، اس کے لیے ویسا ہی بڑا نفیس سا، ٹھیک. ہیرا آپ نے کہیں جا کے حساب لگانا ہے تو اس کے معاملات الگ ہوں گے، ٹھیک ہے. اب آپ جا رہے ہیں اور پورے کا پورا ٹرک تولنا ہے آپ نے، اس کا پیمانہ الگ ہوگا. جاتے جاتے موٹر وے پہ سائن لگا ہوتا ہے کہ وزن کا کانٹا ادھر ہے نا، وزن کا کانٹا، آپ اس کانٹے کی طرف مڑ گئے تو اب وہاں پورا ٹرک کھڑا ہے، وہ تولا جا رہا ہے. اب آپ وہاں پہ لے جائیں اور لے جا کے 2 کلو سیب کا شاپر رکھ دیں، یہ بتاؤ 2 کلو پورا ہے یا نہیں؟ وہ کہے گا کیا آپ بات کر رہے ہیں، یہ الگ پیمانہ. پتہ چلا ہر شے کا پیمانہ الگ ہے. آپ بیکری میں موجود مٹھائی کی دکان پہ رکھی ہوئی یا فروٹ کی ریڑھی پہ رکھے ہوئے کانٹے پہ کھڑے نہیں ہو سکتے کہ میرا وزن کر دو. آپ کا پیمانہ وزن کا الگ ہے، ریڑھی بان کا پیمانہ الگ ہے، ٹرک تولنے کا پیمانہ الگ ہے. بھائی جب انسان اپنی جبلت میں ہی شک کرتا ہے اسے ہر چیز تولنی ہے، تو جس کے لیے مرا جا رہا ہے جب 60 یا 100 سال عبادتیں کر کے جائے گا تو کوئی پیمانہ تو اللہ نے بھی رکھا ہے جس پہ تولے گا. مولا زندگی کرے آپ کی بادشاہ. آپ یقین کیجئے یہ ملتان کا ہی حسن ہے. آپ نے تمہید ایسے سمیٹ کے وصول کی ہے جیسے نتیجہ دیا جا رہا ہوتا ہے. آپ آباد رہیں بھئی، کوئی تو پیمانہ ہوگا نا. اور مینوفیکچرر سے بہتر کون جانتا ہے کہ جو پروڈکٹ اس نے مینوفیکچر کی ہے اس پروڈکٹ میں کیا کیا پلس پوائنٹس ہیں، کیا کیا نیگیٹیوٹیز ہیں، کیا کیا، اس سے بہتر کون جانتا ہے آپ کو اور مجھے. اسے پتا اس کی جبلت غیر مطمئن ہے. یہ تو گھر عام نہیں لے کے جاتا تھا جب تک تول کے پورے نہیں کر لیتا تھا. اتنی عبادتیں کر کے آیا ہے، یہ کہے گا میری عبادتیں تولو. اللہ کو پتا تھا یہ عبادتیں تلوانا چاہے گا، اللہ نے وہاں میزان پہلے لگا کے رکھا ہے. اب یہ الگ بات ہے جب مولوی میزان کو دیکھے گا تو کہے گا میں نہیں تلواتا. مولا زندگی کرے آپ. بادشاہ آپ کو سلامت. کون کہے گا یہ خمسے کی پہلی مجلس کا آغاز ہے؟ آپ سلامت رہے. مالک ہی وارث ہوتے ہیں جی. وہ میزان تو رکھ دیا اس نے اور کہا بھی میزان ہے. ابھی ربائی پڑھی تھی آپ، یہیں سے شروع کیا تھا نا. اس نے کہا بھی میزان ہے کہ ہم میزان قائم کریں گے. میں اور لفظ میں اس کا خاص طور پر اعادہ کر رہا ہوں اور ذمہ داری سے. اس نے کہا میں روز محشر میزان قائم کروں گا. بہت احتیاط سے. میزان لگاؤں گا نہیں، میزان بچھاؤں گا، میزان اٹھاؤں گا، میزان رکھوں گا، میں میزان قائم کروں گا. ہائے 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 ہائے. وہ کہہ رہا ہے میزان قائم کروں گا، یعنی ایسا نصب ہوگا. میں نے پہلے بھی ایک بار بڑی تیزی سے ایک جملے میں قیام، قائم
اس کے بنیادی تعلق کو واضح کیا تھا. آج پھر ایک منزل آگے جا کے ایک جملہ دے رہا ہوں. اس نے کہا میں میزان قائم کروں گا جس کے قیام میں ایک لمحے کی بھی توقف نہ ہو اسے قائم کہتے ہیں. آپ سلامت ہیں. آپ یقین کیجئے میں نے اس اسم قائم اور لفظ قیام پہ اشرا سمیٹ کے دیا آپ کو ایک جملے میں. آپ سلامت رہیں سید، مولا آپ کی زندگی کرے. جس کے قیام میں ایک لمحے کا توقف نہ ہو. توقف کہتے ہیں وقفے کو، توقف کہتے ہیں رک جانے کو. بھلے شروع کرنے سے پہلے ہچکچاہٹ میں رک جائے، بھلے شروع کر دیا ہو پھر ایک لمحے کے لیے رک جائے. وقت کا تعین ہی نہیں ہے. شروع کیے ہوئے 1 منٹ ہے تو ابھی رک سکتے ہیں؟ نہیں. شروع کیے ہوئے صدی ہو گئی رک سکتے ہیں؟ نہیں. شروع کیے صدیاں نہ قبلہ توقف ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر قیام میں توقف ہوا تو پھر وہ قائم نہیں ہوگا. قائم ہوتا ہی سادہ معنی لغت میں دیکھنا نصب کر دینا. سادہ معنی اس کے جو لغت میں لکھے نا، عربی کا لفظ ظاہری بات ہے. اس کی وضاحت میں جیسے میں نے کہا اردو میں آپ آئیں گے تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں کہ ایک لفظ کی شرح کے لیے. اس سادہ معنی ایک اور بتا رہا ہوں آپ کو اردو میں. نصب کر دینے کو کہتے ہیں قیام. قائم نصب کر دینا، قائم. اب آپ اپنے گھر کی چھت پہ علم نصب کرتے ہو. میں جملے سے جملہ جوڑ کے بتا رہا ہوں. آج کے بعد غازی کے علم کو دیکھو گے تمہاری نظریں تمہیں کچھ اور ہی دکھائیں گی. گھر کے چھت پہ غازی کا علم نصب کرتے ہو نا، تم نصب کہہ رہے ہو. اگر 10 سال کے بعد بھی وہ علم اپنی جگہ سے نہ ہلے سمجھنا نصب نہیں ہوا، قائم ہوا ہے. علم عباس قائم ہوتا ہے. علم عباس قائم ہوتا ہے. علم عباس قائم ہوتا ہے اسی لیے کہ قائم کا سالار عباس ہوتا ہے. مولا غازی ان ہاتھوں کو خیرات عطا فرمائے. یہ ہاتھ سرکار کی نالائن پہ مسوں اٹھا کے حیدری. آپ سلامت رہیے، مولا زندگی کرے آپ کی. یہ آپ آباد، یہ قائم اور قیام کا حسن ہے. قائم اور قیام کا حسن ہے. علم جہاں آپ لگائیں گے، اور یہ یاد رکھیے گا، آپ کہیں کہ بھئی یہ تو ہر شے، یہ انسان کی سوچ آ سکتی ہے. ہر شے جو جہاں ہے، جس میں جو جمادات ہیں، جمادات کے لیے ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ تو جہاں ہے وہیں ہے. مکان بھی تو وہیں ہے، تو کیا مکان بھی میرا قائم؟ یہ دیوار بھی تو وہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھنا یہ قائم اور قیام کا تعلق کسی ایسی شے کے لیے ہوگا، کم از کم میزان، جسے دیکھنے کو دیکھنا نہ کہیں، زیارت کہیں. متبرک شے. پھر مثال دے رہا ہوں آپ کی زندگی سے، مثالوں پہ ہی چلنے والا بندہ ہوں میں. اب سنت الہیہ، آپ اپنے کوئی دفتر کی کتاب، بچہ اپنے سکول کی کوئی نصاب کی کتاب پڑھے دیکھے تو وہ دیکھ رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے. لیکن ٹھیک اسی وقت آپ یا آپ کا بچہ قرآن اٹھائے تو وہ تلاوت کر رہا ہے، زیارت کر رہا ہے. وہی اسکل یوز کر رہے ہیں آپ جو اپنی کتاب پڑھنے کے لیے کی آپ نے. وہی کام کر رہے ہیں، ہے وہی پڑھائی. کتاب چھپی بھی ویسے ہی کسی پرنٹنگ پریس میں ہے، لیکن وہ کتاب اللہ ہے تو دیکھنا زیارت ہے. وہ کتاب اللہ ہے تو دیکھنا زیارت ہے. زیارت، میں قرآن دیکھ رہا ہوں، ہر کوئی ادب سے قرآن کی زیارت کر رہا ہوں.
زیارت اکیلا لفظ بھی نہ کہو، قرآن پاک کہو، قرآن مجید کہو، قرآن شریف کہو، ہر بندہ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اپنا اپنا لفظ دے گا. کیوں؟ کتاب اللہ ہے. کمال ہو گئی. یعنی یہ کتاب اللہ یہ تاج کمپنی کے پریس سے چھپ کے آئے تو اتنی متبرک ہے، تو جو علی اللہ کے گھر سے آئے وہ قبلہ قرآن ناطق، قرآن صامت. ٹھیک ہے، یہ ایک نطق کرتا ہوا قرآن ہے، ایک خاموش قرآن ہے. ہمیشہ متکلم کا درجہ سامع سے اوپر ہوتا ہے. کلام کرنے والے کو ہر زبان میں، علم الکلام میں، فلسفے میں، منطق میں کسی اصول پہ لے آؤ، خاموش سے بہتر سمجھا جاتا ہے، بھلے خاموش اپنے اندر سمندر سمیٹ کے بیٹھا ہو. اے یا علی میرا غازی بادشاہ میری مدد کرنا. جملہ مالک نے بڑا دے دیا، میں بڑی احتیاط سے، بڑا نازک جملہ ہے. ملتان نہ ہوتا، میرے گھر جیسا یہ یہاں پہ ماحول نہ ہوتا، آپ جیسے سامعین محبت شفقت کرنے والے نہ ہوتے، میرا مالک جانتا ہے میں یہ جرت نہ کرتا. جرت ہی کرنے لگا ہوں. سید دعا کر دیجئے گا، کسی اصول اور منطق پہ لے آؤ، فلسفہ علم الکلام پہ لے آؤ، جہاں کہتے ہو پرکھیں گے. میزان تو بنا، پرکھتے ہم ہیں اس میزان پہ رکھ کے. کہیں پہ چلے جاؤ، اگر کوئی خاموش اپنے اندر سمندر بھی لے کے بیٹھا ہو، پھر بھی متکلم کا درجہ اعلیٰ ہوگا. اب خاموش رہنے والا بھلے اس لیے خاموش ہو کہ یہ بول لے، یہ بولے گا، زمانہ اسے بڑا سمجھے گا، کیونکہ میرا کام ہے اسے بڑا بنانا. بس یہی وجہ تھی جب تک ظاہری حیات تھی محمد کی، علی خاموش رہے. آپ سلامت رہیے. آپ آباد رہیے، مولا آپ کی زندگی کرے. جب تک ظاہری حیات ہے. مالک علی بادشاہ نے کوئی خطبہ ہی نہیں دیا. وہ خطبہ جسے آپ خطبہ کہتے ہیں نا، اس انداز میں کوئی خطبہ. پہلی بار خطبہ دینے کے لیے مالک محمد نے خود بلایا مقام غدیر خم میں. یاد رکھیے گا، ممبر سے کہہ رہا ہوں میں، مالک علی کا باقاعدہ مکمل پہلا خطبہ مولا محمد کے سامنے. یعنی اب علی کو بلا کر، بہت توجہ، علی کو بلا کر. اب دیکھیے، اب مالک کی ہی رضا منشا ہے، کبھی غدیر پہ آپ سے ملاقات ہو تو اس کو میں تفصیلاً بیان کر دوں گا، لیکن یہ موقع آ گیا ہے. علی مالک کے ایام، مولا علی کا یہ والا مقام اور یہ عنوان. ربط ایسا بیٹھ رہا ہے، میں یہاں 1 منٹ رکوں گا، توجہ رکھیے گا. تفصیل پھر کبھی صحیح، یہاں پہ 1 لمحے کے لیے توجہ. غدیر خم علی ممبر بن گیا. یہ آپ کو پتہ ہے کون سا بنا؟ پالانوں کا بنا نا، ہے نا. یوں بولیے گدیاں ہی کھینچ لی. اس دن کی رسول نے گدیاں کھینچی ہیں. اب تو جا کے دکھاؤ ذرا. آگے والوں کو بلا لو، پیچھے والوں کا انتظار کرو. زمانہ یہی سمجھا یہ جو حاجی آگے چلے گئے، یہ جو حاجی پیچھے رہ گئے. نا نا نا، آگے والوں کو بلاؤ، پیچھے والوں کو بلاؤ. آدم تک جتنے گزر گئے وہ بھی آئیں، قیامت تک جنہوں نے آنا ہے وہ بھی آئیں. کلام الامام، امام الکلام. بہت منطق ہوتی ہے اس میں، کوئی سمجھو. آپ یہ جو علی کے نام پہ جھومتے ہو نا، ہاتھ اٹھا اٹھا کے داد دیتے ہو، میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، آپ مقام غدیر خم پہ تھے. یہ جو آج علی علی کہنا تمہیں مقدر ہے نا، اسی وجہ سے کہ اس دن تم بخن بخن کہہ رہے تھے.
آپ سلامت رہیے، مولا آپ کی زندگی کرے. ہاں تو آپ اگر تھوڑا سا اپنی یہ بصیرت اور بصارت کے فرق کو واضح کریں. کچھ چیزیں بصارت سے دکھتی ہیں، کچھ بصیرت سے دکھتی ہیں. جو اس منظر کو واضح کر لے اسے یاد بھی آ جائے گا. بلایا علی آئیے. بادشاہ ممبر کے بلند زینے پر. آج تک آپ نے یہی سنا ہے، اور اب وہ تصویری خاکے بھی بننا شروع ہو گئے ہیں. غدیر کا آپ نے منظر یہی دیکھا ہوگا، مالک محمد بادشاہ کا ہاتھ اور ایسے ہتھیلی میں علی بادشاہ کا ہاتھ اور ایسے بلند کیا ہوا ہے نا، من کنت مولا فہذا علی. ایسے ہی نا منظر. اچھا یہ اب کس نے بنایا پہلی بار خاکہ؟ مجھے نہیں پتا، نہ میرا کام یہ والی تحقیق کرنا. بسم اللہ، جو کام اچھی نیت سے کرتا ہے نیتوں کا پھل وہ دیتا ہے، اور نیت کے مطابق ہی ملتا ہے. زبان سے انسان جو مرضی کہتا رہے، زبان سے جتنا مرضی کہتا رہے علی میں تیرا، علی میں تیرا، علی میں تیرا، علی میں تیرا. بعد میں پتہ چلے علی میں تیرا نہیں، نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ حسین کا. علی کہے تو پھر لطف ہے نا، وہ نیت کے مطابق بسم اللہ جی مل جائے. لیکن منظر یہ تھا نہیں. کوئی چیز نہیں ہو تو لوگ تھوڑا سا حیران ہوتے ہیں. اتنا حیران ہونا آپ کا حق ہے. اتنی حیرانگی کے لیے میری طرف سے اجازت بھی ہے، اور ہاتھ باندھ کے یہ بھی کہوں گا کہ ساتھ چلیے گا. نئی چیز لازمی نہیں ہے غلط بھی ہو. وصول کر لیجئے. یہ نہیں تھا نہ، ایسے نہیں تھا. وہ ایک بات کو کہ جی بغلوں کی سفیدی نمودار ہوئی. اب کیونکہ وہ ایسے لباس ایسا ہوتا تھا یہاں سے کھلا، ہم تو یہ بند کر لیتے ہیں نا کف، ایسا نہیں کھلا ہوتا تھا. ہاتھ ایسے اوپر کریں تو یہ نیچے آ جاتا تھا. تو ایسے ہاتھ نہیں، ایسے ہاتھ تو بغلوں کی سفیدی، یعنی دونوں یوں ہاتھ اتنا. یہ منظر مورخ نے ایسے ہی نہیں لکھ دیا. یہ محمد بادشاہ ہیں، مقارم اخلاق پر ہیں. یہ بادشاہ کا ایک ایک طرز عمل عین شریعت بنے گا. یہ وہ بھی جانتا ہے، یہ خود بھی جانتے ہیں. مالک کا قدم اٹھانا شریعت ہو جائے گا، مالک کی آنکھ جھپکنا شریعت ہو جائے گا. اب علی کو بلند کرتے ہوئے، علی کو بلند کرتے ہوئے توجہ ملتان. اور یہ میں یہاں کے اسی لیے رہا ہوں کہ جو چیز ملتان سے نکلے وہ بڑی دور تک باز گشت کرتی جاتی ہے. یہ محمد کی شریعت بتا رہا ہوں. جب بھی علی کا نام آئے کم از کم ایسے کرنا سنت ہے. آپ سلامت رہیے، مولا آپ کو آباد رکھے. میں نے ایسے ہی، میرا مالک جانتا ہے، میں نے قطن میرے پیش نظر کوئی خوشامد نہیں ہے کہ جس شہر میں جاؤ اس کا نام لے کے وہاں کے شہریوں کو خوش کرو. نہ، میں نے ہمیشہ کہا ہے میں پاکستان کیا پوری دنیا میں بھی پھروں، چند ہی مقام ایسے ہیں جن کا نام لے کے میں کہہ سکتا ہوں یہ مقام تب بھی ایسے ہی مقام تھے جب لامقام یہاں جسم کی صورت میں آیا تھا. آپ سلامت رہو. یہ تب بھی آپ آباد رہے. ملتان تب بھی بھئی زمین تو تھی، لیکن بات یہ ہے کیا وہ شہر کی صورت آباد بھی تھی، اور کیا اس کا نام بھی وہی تھا. ملتان نام ایسے بدلتے ہیں تھوڑے تھوڑے عرصے میں. پتہ نہیں اس نام ملتان میں ایسی خاصیت کیا ہے. مالک کے دور میں بھی اس ظاہری طور پر ملتان ہی تھا، آج تک ملتان ہے، قائم کے ظہور تک ملتان رہے گا. کیوں؟ کیونکہ محمد اول نے کہا جب محمد آخر آئے گا تو ملتان سے اس کے ناظر آئیں. سرکار ایسے نہیں عشق مجھے اس زمین سے. آپ سلام. ملتان کا نام لے کے کہا ہے، یعنی اب جتنے بھی خطے ہیں دائیں بائیں، جتنے بھی خطے ہیں
وہ بھی اپنے پہ فخر کر سکتے ہیں. مالک نے نومینیٹ کیا ہے. حد اور حدود بندی اس وقت کی اور تھی، آج کی اور ہے. لیکن اب آس پاس خانے وال ہو، کبیر والا ہو، لاہور ہو، پنڈی تک ہو، جو بھی فخر کرنا چاہتا ہے کرے ضرور. اتنا یاد رکھے ملتان کی وجہ سے ہے. آپ سلامت رہیے. بس وہ میں نے اپنے استاد مکرم ان کا طریقہ کار اپناتے ہوئے تھوڑی سی تاریخ والا معاملہ بھی رکھا. مالک ان کے بلند درجات اور بلند فرمائے. تو سنت مالک محمد کی، جو سنت صرف سنت ہی تو نہیں، وہ شریعت بھی. اور شریعت یہ کس سے ہے؟ شرع کس سے؟ شارع کس سے؟ شارح. یہ ایک ہی فیملی لے کے آ رہا ہوں آپ کو. شریعت ٹھیک ہے، شارع، شرع، شارح ہوتی نا رستہ ہے نا، شارح. یہ ایک ہی فیملی. اب جب وہاں سے چل کے اب یہاں تک آئیں گے نا تو شاہراہ تک آ کے اب جب میں واپس عربی میں جاؤں گا تو اب پھر شریعت نہیں ہوگی، اب صراط ہوگی. کیونکہ آپ راستے تک آ چکے ہیں. شریعت یہ بھی اسی معنی میں آتا ہے لیکن اس کا تقاضا اور ہوتا ہے. جب آپ اس کے مصدر پہ جائیں گے تو شریعت بتائے گی شارع سے ہے، وہ بتائے گا شرع سے ہے، وہ بتائے گا شاہراہ سے ہے. شارع کہتے ہیں راستے کو، اور راستے سے جب آپ واپس عربی میں آئیں گے وہ کہیں گے اب یہ صراط ہو گیا. یعنی تمہیں صراط سے شریعت پہ جانا ہے یا شریعت سے صراط پہ آنا ہے. فیصلہ ہوگا کس صورت میں؟ جو ابھی تک صراط مستقیم کا ترجمہ مجھے دکھا دے کر رہے ہیں ان کا مجھے نہیں پتا، لیکن جو کہتا ہے مجھے قائم رکھ، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم پہ قائم رکھ. یعنی وہ ہے، اب قیام کی دعا کر رہا ہے. یاد رکھنا مومن 60 سال کا ہو یا 60 سیکنڈ کا، وہ کبھی بھی صراط مستقیم سے بھٹکتا نہیں ہے. آپ سلامت رہی. آپ کے دمکتے چہرے اور یہ آپ جو ایک عزت آپ کے آنکھوں میں مالک کا ذکر کی ہے، میں آپ یقین مانیے وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ پیش نظر آپ کے کہ بات کہاں سے واپس قیام پہ گئی ہے. آپ شاید یہ سوچ رہے تھے کہ بات بڑھتے بڑھتے کسی اور سمت جا رہی ہے. بات وہیں گئی ہے جہاں تھی. یہی خطابت ہے. یہ مالک کی عطا یا اس استاد کا ہنر جو سکھایا کہ بات وہیں آنی چاہیے جہاں سے چلی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ. کیا کیا تھا ترجمہ میں نے؟ قائم. قیام سے ہے، جس کے قیام میں توقف نہ ہو وہ کہتا ہے قائم. ایک ہی ملک میں آباد لوگ ہیں، ایک ہی زبان بول رہے ہیں، ایک ہی زبان سمجھ رہے ہیں، ایک ہی قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک ہی قاری سے پڑھ کے نکل رہے ہیں. وہی عربی ہے، وہی اردو ہے. وہی عربی پڑھی اہدنا الصراط المستقیم، اسے سمجھنے کے لیے اب اردو کی ہے. وہیں پہ رہ رہے ہیں، وہی ماحول ہے، وہی استاد ہے، وہی زبان ہے، سب وہی ہے. ایک کہتا ہے اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا دے، ایک کہتا ہے اللہ مجھے صراط مستقیم پہ قائم رکھ. فرق کیا ہے؟ اس کا ابھی قیام ہی نہیں ہوا، قائم کیسے ہوگا؟
قبلہ ادھر قیام ہی نہیں ہوا تو قائم کی دعا کیسے مانگے گا؟ پہلے قیام کرے گا پھر کہے گا مجھے قائم رکھ۔ آپ کو پتا ہے کہ میں نے 5 وقتہ نماز، 30 روزے، زکوٰۃ، حج اور سب کچھ ادا کرنے کے بعد مومن ہونے کی ڈگری نہیں لی ہے۔ میں مومن تھا، مومن ہوں، مومن رہوں گا۔ کیوں؟ جب الست میں صدا آئی تھی الست بربکم، میں نے تب وہ گواہی دی تھی۔ تیری گواہی الست سے اس میزان میں رکھی ہوئی ہے جو قیامت میں تلے گا۔ پہلے جملے تک واپس آ گئے ہم۔ آپ کی گواہی الست میں آپ نے گواہی دی نا قبلہ، صرف یہی کہتے ہیں نا جی وہاں گواہی دی گئی تھی۔ جو الست میں دی تھی وہ گواہ، تبھی سے میزان قائم ہے، تبھی آپ کی گواہی اسی میزان، اسی ترازو، اسی تکڑی، جو بھی کہو اس میں رکھ دی گئی ہے۔ اگر آپ سوچتے ہو کہ جانے والے آنے والے اپنا اپنا نامہ اعمال لے کے آئیں گے، میزان میں رکھا جائے گا اور تلے گا تو ٹھیک ہے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا۔ ابھی 4 دن تو اور ہیں نا، ہم یہی گفتگو ہے۔ خدا کی قسم غازی بادشاہ کے علم کے پھریرے سے چلنے والی ہوا کا صدقہ، جس میں سانس لے کے میرے جیسا 2 ٹکے کا شخص بھی خود کو عالم سمجھنے لگ جاتا ہے، یہ اس کا فیض ہے۔ یقین مانو 4 دن اگر سن کے سمیٹ لیا تو پھر تم میزان پڑھا نہیں کرو گے، دیکھا کرو گے۔ آپ سلام، آپ سلام۔ ہر شے تلتی ہے تو اعمال بھی تلیں گے، اعمال کے لیے بھی تو کوئی میزان رکھا ہے نا اس نے، اور کہتا ہے قائم کیا ہے، ایسا قائم کیا ہے، نصب کر دیا اس نے، میزان نصب کر دیا اس نے۔ وہ جو شے نصب کر دے وہ آگے پیچھے نہیں ہوتی، وہ اوپر نیچے نہیں ہوتی، اس میں ہل جل نہیں ہوتی۔ آندھی آئے، طوفان آئے، جو بھی آئے اس نے نصب کر دی، یہ قائم ہو گیا ہے۔ اب اللہ نے کیا کیا نصب کیا، یہ اگر جاننا ہے تو اللہ کے ہاتھوں کی طرف دیکھو۔ ہائے 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 ہائے، میں بڑی آرام سے کہہ گیا، آپ شاید سوچ کے سمندر میں آپ غوطہ زن ہیں۔ اللہ کے ہاتھوں کی طرف دیکھو بھائی، نصب کرنے کے لیے تو پھر ہاتھوں سے ہی کرے گا نا۔ آپ وہ عجیب الوجود ہے، غیب الغیوب ہے، زیدی صاحب اللہ کے ہاتھ۔ اب میں کیا کروں بھائی، اب بڑا نازک معاملہ ہے، واجب الوجود تو ہے لیکن قرآن کا انکار کیسے کروں؟ ہاتھ تو ہیں جن سے وہ آدم کا خمیر بھی گونتا ہے، ہاتھ تو ہیں۔ اب جو ہاتھوں سے کرتا ہے وہ قائم ہے، وہ نصب ہے۔ نصب تو خالی یہی تھوڑی نہ ہے، اللہ جب کہہ دے یہ میرا ہاتھ تو پھر آپ لفظ جیسا نہیں کہہ سکتے۔ ہائے 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 ہائے، بالکل دیکھو دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، میں بڑی تیزی سے سمیٹ رہا ہوں اس کو۔ اللہ جسے اپنا کہہ دے میرا، یہ آپ اس کے لیے جیسا نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی سچا شخص کہہ دے کہ جی کالا رنگ یہ، تو آپ پھر یہ نہیں کہہ سکتے کالا رنگ اس کے جیسا ہوتا ہے۔ اب یہ اس سچے کی سچائی کی توہین کر رہے ہیں آپ۔ اب اللہ جس کے ہاتھوں کو کہہ دے میرے، شب ہجرت جب محمد مالک چلے تھے گھر سے تو ان کافروں کے آنکھوں کی طرف کنکریاں پھینکی تھیں، اللہ نے قرآن میں کہا محمد یہ کنکریاں تو نے نہیں میں نے پھینکی ہیں۔
تو ہے نا. تو اب اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو محمد کے ہاتھ ہیں، محمد کے تھوڑا ہی نہ ہیں، یہ تو میرے ہاتھ ہیں. یعنی اللہ اب خمیر گوند ہے تو اللہ کے ہاتھ، اور محمد اگر علی نصب کرے تب بھی اللہ کا ہاتھ. آپ سلامت رہیے. اور ایک جملہ اور بول کے، میں نے پہلے بھی کبھی یہ جملہ صرف جملے کی صورت میں ہی دیا، لیکن آج شاید مزید کامل ہو جائے گا یہ اپنے اندر. اور آخری جملہ ابھی کا، اور ہم اس منزل کی طرف بڑھیں. مجھے شاید تھوڑا زیادہ وقت اس کے لیے نکالنا چاہیے تھا. آج کا دن ظاہری بات ہے آپ حسب سابق سنتے رہے ہیں، یہ عصمت الہیہ کی ایک ذات ذی وقار سے منسوب ہوتا ہے. بڑی جلدی سے میں ان کا تعارف اور ان کا ظاہری بات ہے ایک ایسا معاملہ جو آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے وہ رکھتا ہوں. نصب، میں نے لفظ استعمال کیا، نصب کیا. نصب یہ نہیں تھا ہاتھ اٹھا من کنت مولا فاز نہ. پہلی بات، مالک محمد علی بادشاہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ حجتیں زمین پر ظاہری طور پر موجود رہی ہیں. نطق ایک حجت کرتی تھی، باقی حجتیں خاموش رہ کر مخلوق کو بتاتی تھیں. حجت کا ادب ایسے کرنا. ہائے ہائے ہائے، میں بہت کچھ کہہ گیا خدا کی قسم. آپ سلامت رہو. جو سمجھ گئے ہو، میرا آپ کی ماؤں کی جوتیوں کا سلام ہے میرا. آپ سلامت رہیے. وہ خاموش رہ کے بتاتے تھے. حجت کا ادب ایسے ہے. علی علی ہو کر خاموش ہیں تو بتا رہے ہیں جس کے سامنے علی خاموش ہو، جس کے لیے محمد کہہ رہے ہیں انت لسان اللہ و رب کے بدو ہو، جس کے آگے اللہ کی زبان خاموش ہو اسے محمد کہتے ہیں. جس کے سامنے حیدری، جس کے سامنے اللہ کی زبان خاموش ہو اسے محمد کہتے ہیں. اور وہ محمد جسے اپنے دوش پہ اٹھائے اسے حسین. جسے اپنے دوش پہ اٹھائے محمد اسے حسین کہتے ہیں. قرآن نے ضمانت لی ہے. میں نے پھر کہا جو اللہ کہہ دیا آپ جیسا ویسا ایسا تقریباً نہ، اللہ نے کہہ دیا. اللہ کہہ رہے محمد کچھ کہتے ہی نہیں ہے، یا کچھ نہیں کہتے، جو کہتا ہوں میں کہتا ہوں. اب کہنے کے لیے زبان کی حرکت ہوتی ہے. آپ کے ظاہری بدن میں سب سے ہلکی حرکت زبان کی ہے، باقی آپ کا جسم وزن رکھتا ہے. زبان سب سے ہلکی ظاہری طور پر، اثر اس کا سب سے بھاری ہوتا ہے. اللہ نے ظاہری طور پر سب سے ہلکی نظر آنے والی زبان کی ضمانت لے کے کہا ہے محمد اس وقت تک کچھ نہیں کہتے جب تک میں نہ میری مرضی سے. یہ نہیں کہتے، میں کہتا ہوں، میں کہوں تو یہ کہتے ہیں. تو اب جس کی زبان کی حرکت اللہ کی مرضی سے ہے، اس کے بدن کی حرکت کس کی مرضی سے ہوگی؟ اللہ کی مرضی سے نا. تو اب میں کیا کروں اگر مدینے کی گلیوں میں کوئی دیکھے کہ محمد ایک زلف حسن کے ہاتھ میں، ایک زلف حسین کے ہاتھ میں، حسنین جہاں تم موڑو گے وہاں محمد جائے گا. آپ سلامت رہیے. جہاں تم موڑو گے وہاں جائے. اب کس نے نصب کیا ہے؟ آخری جملوں کے ساتھ کس نے نصب کیا ہے؟ یہ نصب ہوا، ایسے نہیں تھا. مالک محمد کا ادب علی ہی تو زمانے کو بتا رہے تھے، سکھا رہے تھے. علی محمد مالک جس بلندی پالان منبر پہ تھے اس کے برابر نہیں آئے.
ایسے ہاتھ اٹھانے کے لیے ادب کے قرینوں میں تول لینا کبھی، ایسے ہاتھ اٹھانے کے لیے جس کا اٹھایا جائے اس کا برابر کھڑا ہونا ضروری ہے۔ علی برابر آ کے کھڑے نہیں ہوئے، علی ایک زینہ نیچے کھڑے تھے، ایک زینہ۔ محمد بادشاہ نے علی کو ٹھیک اپنے سامنے کیا، ٹھیک سامنے کیا، علی کے پیچھے محمد ہیں۔ میں کہہ کے چلا گیا، میں کہہ کے چلا، خدا کی قسم آپ سلامت رہیے، لفظوں میں ہی سارا عقیدہ ہوتا ہے۔ علی کے پیچھے محمد ہیں۔ اب زمانہ یہ بھی جان لے کہ وہ عاد و وعد ذات صرف علی ہے جو اپنی پشت محمد کی طرف کر سکتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، آپ سلامت رہو۔ اب محمد بولے کعبہ، کعبہ بولے محمد، تعظیم میں کوئی فرق کر لو گے؟ نہیں نا۔ اور جو کعبے سے ٹیک لگا سکے وہ محمد کو بھی پشت کر سکتا ہے، اور محمد کی اجازت سے سامنے کھڑے ہوئیے۔ سامنے کھڑے ہوئے، ایسے علی سامنے کھڑے، مالک محمد کھڑے۔ بادشاہ نے اپنے دونوں ہاتھ مالک علی کے ایسے، دونوں ہاتھ یہاں پر، اور علی کو ایسے اٹھایا، اور اٹھا کے ہر بار بولتے تھے، ہر بار 3 بار کم از کم تاریخ میں، من کنت مولا فہذا علی، من کنت مولا فہذا علی، من کنت مولا فہذا علی۔ یعنی غدیر میں اللہ نے محمد کے ذریعے اپنے ہاتھوں سے ولایت علی نصب کر دی ہے۔ آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے۔ انشاءاللہ کل ٹھیک 5:30 بجے ممبر پہ ہوں گے، اور اسی تسلسل میں بس اسی وقت کے اندر رہتے ہوئے تیزی سے، جب تک ایک آذان کی تمہید دوسری آذان کی دلیل نہ بن جائے۔ یہ تمہید ہو رہی ہے، 10 منٹ بعد دلیل ہوگی، تو بس دلیل، اس تمہید سے دلیل تک رہتے ہوئے میں ایک ذات ذی وقار کا تعارف بے حد ضروری ہے، اور ظاہری بات ہے ایک خمسے کا ماحول ہے، اس کو بھی اپنی جگہ رہنا تھا، لیکن یقیناً وہ حیدر بھائی کی نیت سے لے کر مالک جانتے ہیں ان عملی جملوں تک یہ پورا دن آج کی مجلس منسوب ہی اسی ذات ذی وقار سے ہے۔ اس میں اچنبھا نہیں ہونا چاہیے آپ کو۔ ایک بات پہلے بتا دوں، یہ سارا تعارف آپ سنیے گا ہی اسی مد میں، یہی گریہ ہے اور یہی مصائب ہیں آج کے۔ بادشاہ حسین مالک کے پاک بچوں کا ایک خاص زاویے سے آج تعارف کرانا ہے۔ یہ 17 رمضان کی مجلس ہر سال مخدوم عالیہ پاک بی بی تسکین قلب حسین سے منسوب ہوتی، آپ جانتے ہیں، ذوات ذی وقار میں عصمت الہیہ کی ایک لڑی کا تعارف ہر سال ہم کراتے ہیں۔ آج ایک ایسی ہستی کا تعارف جس سے ہم میں سے اکثریت نہیں جانتی، تاریخ کے پنوں میں کہیں دب گئے۔ اس سے پہلے میں عملی طور پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے، چند سال گزرے، میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ مجلس، غالباً اگر میں یاد کروں تو وہ پنڈی سائٹ پہ کہیں۔ بعد از مجلس ایک صاحب تھے، انہوں ایک بات پہ سوال شروع ہوا جو کہ مجلس سے ہی متعلق تھا، اور بات بیٹھک میں بیٹھ کر لنگر کرنے تک جاری رہی۔ بالآخر انہوں نے کہا کہ زئی صاحب آپ بتا دیجئے کچھ اس ضمن میں۔ میں نے کہا پہلے مختصر لفظوں میں سوال بنا لو پھر پوچھو۔ کہا ہم بنیادی طور پر اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ علی مالک کی کتنی بیٹیاں تھیں، اس بات پہ بحث ہو رہی ہے۔ تعداد یا معاملات میں تھوڑا سا
اختلاف وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ، میں نے ایک جملہ کہا، اس کے بعد اس کمرے میں ایسا گریا ہوا جیسے مجلس میں بھی نہیں تھا، اور ان تمام لوگوں نے وہاں پہ روتے ہوئے قسم کھائی کہ ہم زندگی میں اب یہ سوال دوبارہ نہیں کریں۔ پتہ میں نے کیا جملہ کہا؟ میں نے کہا عجیب ستم ہے زمانے کا، علی جیسے غیرت اللہ کی بیٹیاں کربلا جانے کے لیے حسین کے ساتھ گھر سے کیا نکلیں، تاریخ نے گننا ہی شروع کر دی۔ یا بیٹے سید بیٹے گنے جاتے ہوں گے، بیٹیاں کون غیرت مند گنتا ہے؟ یہ تو ستم ہے زمانے کا کہ اللہ کی آیتیں اللہ کی ولایت کی پاسبانی کے لیے وہ در توحید عبور کر کے باہر آئیں۔ زمانہ جانتا ہی نہیں تھا ان کی حرمت کیا ہے، زمانہ جانتا ہی نہیں تھا ان کی قدر کیسے کرنی ہے، اور زمانے نے تو ابھی اس خاموش قرآن کو بھی جزدان پہنانا نہیں سیکھا تھا۔ یہی وجہ ہے ان آیتوں کو سر بازار بے پردہ کیا ہے، اور جو جنگوں میں قرآن نیزوں پہ اٹھاتے رہے ان کے لیے کیا بڑی بات تھی ان آیتوں کی توہین کرنا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یقین کرو تاریخ نے انصاف نہیں کیا، بالخصوص بر صغیر پاک و ہند۔ تھوڑا زبان کا مسئلہ تمہارے آڑے آتا ہے، نہ عوام الناس میں فارسی صحیح اس انداز میں سمجھی اور پڑھی جا سکتی، نہ عربی اس انداز میں عوام الناس میں پڑھی سمجھی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے جو سنا دیا جائے، جو بتا دیا جائے، بس وہی چلتا رہتا ہے نسلوں میں۔ مالک حسین بادشاہ کی پاک بیٹیوں کا کچھ نہ کچھ مختصر سا تعارف تمہیں ہے۔ ایک بیٹی کا تعارف آج بتانا ہے مجھے کو، وہ حسین کے جس کے نام سے اللہ کا نام باقی ہے۔ پھر سننا اور پھر ہائے کرنا، تیری ہائے سیدہ کے در تک جائے گی۔ وہ حسین کے جس کے نام سے اللہ کا نام باقی ہے، ظلم یہ ہے اس کی بیٹیاں گمنام ہیں۔ آج تک تعارف ہی نہیں ہو سکا، زمانے نے ایسے چھپا دی گویا ہے ہی نہیں۔ ایسا تو نہ کرو، ایسا تو نہ۔ ایک تعارف ہے آپ کو، حسین کی ایک بیٹی مدینے میں تھی، اکبر کے حصے کی بہن ہے نا۔ ایک حسین کی بیٹی کربلا آئی، ایک حسین کی بیٹی اور بھی کربلا ہے۔ کون ہے یہ بیٹی؟ یہ وہ بیٹی ہے جو سرکار قاسم کے عقد میں ہے، پھر سرکار حسن مصنع کے عقد میں ہے، حسین کی بیٹی۔ اور ایک وہ بیٹی ہے جو کربلا سے کبھی کوفہ گئی ہے، کبھی شام گئی ہے۔ ایک بیٹی ایسی بیٹی ہے جو شام جا کے کہتی ہے بھیا اب میں اتنی تھک گئی ہوں کہ واپس جانے کا کہو گے بھی تو میں نہیں جاؤں۔ یہ وہی بیٹی ہے جب قافلہ کوفے سے شام جا رہا تھا نا، خدا لعنت کرے شمر ملعون پہ، اس لائن نے وہ راستہ اختیار کیا جو دشوار تھا، وہ راستہ اختیار کیا جو پہاڑوں پر مبنی تھا۔ اونٹ جب پہاڑ پہ چلتے تھے نا آزادارو، آج بھی خدا اگر تمہیں نصیب کرے کوفے سے شام کا سفر کرنا، رستہ تمہیں میں بتا دوں گا۔
آج بھی اس راستے پہ جاؤ تو کوئی اچھا مرد بھی پورا راستہ طے نہیں کر سکتا. آج بھی اتنا دشوار ہے. اس سارے راستے پر تمہیں کہیں مزار نظر آئیں گے, کہیں مرکز نظر آئیں گے, کہیں مقبرے نظر آئیں گے, کہیں گمنام قبریں. پوچھنا اہل علاقہ سے یہ کون ہے, وہ بتائیں گے سادات گزرتے رہے قبریں بنتی. اللہ مان, اللہ مان, اجرکم اللہ, جزاکم اللہ. تم سلامت رہو. 2 منزلیں پیچھے شام سے ایک عجیب ظلم ہوا ہے. اس علاقے کا نام خدا کی قسم کبھی موقع رہا محرم کے ایام میں, سفر کے ایام میں پڑھا تو تمہیں بتاؤں گا اس شہر میں کیا ہوا. جہاں بھی پڑھا نا اس شہر کے نام سے جب پڑھ دیا خدا کی قسم, پھر ان لوگوں میں وہ مصائب پڑھنے کے بعد میں نے شہر کا نام لیا نا تو چیخ مار کے لوئے ہیں لوگ. تمہیں نہیں بتایا گیا کس کس شہر کیا کیا ہوا. شام کے بازار میں جب داخل ہو رہا تھا نا قافلہ, 4 سال کی بہن نے اپنے بھائی سجاد کا دامن ہلا کے کہا بھیا اچھا ہوا بہن مدینے سے نہیں آئی, وہ یہ بازار عبور نہ کر سکے. اجرکم اللہ, جزاکم الحسین. عزادارو, اسی شام سے 2 منزلیں پیچھے آج بھی تم اگر بیروت کی طرف سے جاؤ نا, شام جاؤ تم بیروت کی طرف سے, بیروت لبنان کا شہر, اگر لبنان بیروت کے ہوائی اڈے پہ تم اترو اور وہاں سے سفر کرو تم دمشق شام جانے کے لیے, یہ عین ممکن ہے. اور میں نے نیت کی ہے, میرا بادشاہ وہ سن رہا ہے, میرا مالک اذن عطا فرمائے, انشاءاللہ بہت جلد شام بابے در توحید پر سجدہ پیش کرنے جائیں گے انشاءاللہ. بلکہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا, آپ کو لے کے جانے کی میری کیا حیثیت اوقات, تو میں نے یہ نیت کی ہے میں بیروت سے جاؤں گا. میں نہیں اتروں گا دمشق, میں بیروت سے جاؤں گا. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ بیروت سے جاتے ہوئے کم از کم 1 دن بلبک میں ضرور رکوں گا. مالک تمہیں لے کے جائے. یہ جو کچھ لوگ آہوزاری کر کے رو رہے ہیں نا, آؤ بتاؤں تمہیں 2 جملوں میں بس کہ کیا ہے یہ بلبک شہر. آج بھی تم جاؤ نا, اگر بیروت سے بائی روڈ سفر کرتے ہوئے جب تم ابھی بلبک کی حدود سے نکلو گے نہیں, تمہیں لبے سڑک ایک بہت بڑا روزہ نظر آئے گا. اب روزہ بن گیا ہے, پہلے نہیں تھا. اب مزار بن گیا ہے, پہلے نہیں تھا. ذرا پوچھو لوگوں سے, اب تو اسم لکھا ہے نا, پوچھو کس کا روزہ ہے, وہ تمہیں بتائیں گے حسین کی ایک بیٹی یہاں بھی ہے. حیدر بھائی زیارت کر کے آئے, انہوں نے خاص طور پہ کہا تھا مجھے آج ان کا ذکر کرنا. کیا نام ہے ان کا؟ نام ہے پاک بی بی جناب خولہ بنت حسین. وہی سن و سال ہے تقریباً. تاریخ نے کیا سن و سال سمیٹا, جب قافلہ چل رہا تھا نا, چلتے ہوئے قافلے میں جب یہ قافلہ بلبک شہر میں داخل, 2 طرح کے شہر آتے تھے. ایک وہ شہر آتے تھے جنہیں پتا چلتا تھا کہ رسول کا خانوادہ آ رہا ہے, بطول زادیاں آ رہی ہیں. ایک وہ شہر آتے تھے یہ سن کے شہر بند ہو جاتے تھے, وہ دروازے بند کر دیتے تھے, سناٹا ہو جاتا تھا. اس شہروں کو بی بی دعا دے کے گزرتی تھی. کچھ شہر ایسے آتے تھے قافلہ آنے سے پہلے دروازے کھل جاتے, شہر سجائے جاتے, ڈھول بجائے جاتے. عزادارو, جب بلبک شہر آیا ہے نا, اللہ جانے کون کون سا ظلم شروع ہوا.
اس انداز میں ڈھول پیٹے گئے ہیں، رقص کرتی عورتیں بھی موجود تھی۔ اللہ لعنت کرے اس شمر ملون پہ، اس نے ایک ناقے کو تازیانہ مارا ہے، وہ ناقہ چل نہیں رہا تھا، عزادارو تازیانہ لگنا تھا، وہ ناقہ چلا نہیں، وہ دوڑنا شروع ہوا۔ اس ناقے پر اللہ کی ایک آیت بیٹھی تھی، اس آیت کی آغوش میں ایک اور آیت تھی، حسین کی یہ 3 سال کی آیت اس آغوش سے گری ہے۔ عزادارو پیچھے جتنا قافلہ آتا رہا، جیسے کربلا میں قاسم کا حال ہوا۔ عزادارو حسین کی یہ بیٹی، اجرکم اللہ، جزاکم الحسین۔ صرف آخری جملہ، تیرا مولا سید سجاد، تیرے بادشاہ نے خدا کی قسم ایک جملہ ایسا ہے جو نبیوں میں سے جب کسی نبی نے لیا، معصوم نے لیا، اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ جب بھی کسی نے لیا گویا اصول بن گیا۔ پتہ ہے کیا؟ جب بھی کسی حجت پہ ظلم ہوتا تھا نا، اور وہ ظلم حجت اتنا برداشت کرتی تھی کہ گویا اب وہ یہ کہنا چاہ رہی ہو بس کر دو، تو حجت نا آسمان کی طرف دیکھ کے کہتی تھی اے اللہ، کیا میں ناقہ صالح جیسا بھی نہیں؟ یہ وہ سید سجاد ہے، اس نے کربلا میں نہیں کہا، علی اکبر کو برچھی لگی نہیں کہا، حسین کا سر کٹا نہیں کہا، شام غریبہ خیمے جلے نہیں کہا، چادریں چھنی کوفے کا بازار، کوفے کا دربار نہیں۔ اللہ جانے بلبک میں اس غیرت الہیہ کی بہن کیسے گھوڑوں کے اور ناکوں کے ٹاپوں میں سجاد نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اللہ، کیا میں ناقہ صالح؟ جیسے حسین نے قاسم جمع کیا نا عزادارو، ویسے اس بھائی نے اپنی بہن کو سمیٹا، بہن کو سمیٹا، اور ایک بار حکم دیا ہے حجت نے ان ناکوں کو، وہ ناکے جہاں تھے وہیں تھم گئے، اور چاروں طرف ناکوں نے پردہ کیا، کہا یہ آل محمد کی غیرت کا معاملہ۔ ایک بار آغوش میں سمیٹا، وہاں پہ خود ہاتھ سے قبر بنائی، اس قبر کے ساتھ سجاد نے اپنے ہاتھ سے سنوبر کا ایک درخت لگایا اور کہا اس درخت کو، اب یہ جملہ سنو، اپنی بہن کی قبر بنائی۔ تم کیا سمجھتے ہو صرف اکیلے شام کے زندان میں قبر بنائی ہے؟ نا عزادارو، ایک بلبک میں بھی سجاد نے بنائی، خود قبر بنا کے قبر کے سرہانے سجاد نے اپنے ہاتھوں سے سنوبر کا ایک پودا لگایا، اور لگا کے اس پودے کو کہا تجھے سجاد نے نصب کیا ہے، جب تک قائم نہ آ جائے تجھے قائم رہنا ہے، تو بتائے گا قائم کو کہ ہماری غیرت کے ساتھ کیا ہوا۔ عزادارو آج بھی جاؤ دیکھو بلبک میں حسین کی اس بیٹی کی قبر پہ یہ درخت آج بھی لگا ہے، آج بھی قائم کو یہ وہ داستان سنانے کے لیے بیٹھا ہے۔ اللہ علی القوم الظالمین، ماتم حسین، ماتم حسین۔